السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 23 ہے، سورہ صافات ہے اور آیت نمبر 74، رکوع نمبر 6 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق نادا پکارا نا ہم کو نوح علیہ السلام نے، فلا نعما پس البتہ اچھے ہیں ہم، المجیبون حقیقی قبول کرنے والے۔ مخلوق میں سے جو بھی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ سب سے بہتر اس کی پکار کو، التجا کو، دعا کو سب سے بڑھ کر قبول کرنے والا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ اور نجات دی ہم نے اس نوح علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے ماننے والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ خاص مصیبت بہت بڑی سے۔ وہ خاص مصیبت کیا تھی؟ پانی کا عذاب تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کے عذاب میں ان کو غرق کیا۔ جب وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جب انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آسمان سے بارش برسائی، زمین سے چشمے جاری کر دیے اور نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جو کشتی آپ نے بنائی ہے میرے حکم سے، اس میں ایمان والوں کو اپنے ساتھ لے کر سوار کر لو، اور ہر چوپایوں میں سے جو ہے ایک ایک جوڑا نر اور مادہ، ہر چوپایا جو ہے جانور حلال جو ہیں ان کو سوار کر دیا جائے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کشتی میں چوپائے جوڑے جو ہیں نر اور مادہ ہر ایک قسم کا، ان کو بھی سوار کر دیا اور ایمان والوں کو بھی لے کر کشتی پر سوار ہو گئے۔ اور یہ ایک بہت بڑی مصیبت تھی، کیونکہ یہ عذاب تھا ان کی قوم پر، یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا، جس عذاب میں وہ جو ہے تباہ و برباد کر دیے، ڈبو دیے گئے، پانی میں غرق کر دیے گئے۔ وجعلنا اور بنایا ہم نے ذریتہ اولاد اس نوح علیہ السلام کی کو، ہم الباقین وہی حقیقی باقی رہنے والے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو تھے وہ ایمان والے تھے، ایک کافر تھا، وہ تو نوح علیہ السلام کے سامنے پانی کی لہروں میں غرق ہو گیا۔ 3 بیٹے جو تھے وہ جو کشتی میں سوار تھے وہ ایمان والے تھے، اور ان 3 بیٹوں کی جو ہے خاص طور پر جو ہے آگے کافی نسلیں جو ہے وہ چلی ہیں۔ وجعلنا ذریتہ اور بنایا ہم نے ان کی اولاد کو، ہم الباقین وہی حقیقی باقی رہنے والے۔ وترکنا اور چھوڑا ہم نے علیہ وہ پر اس نوح علیہ السلام کے، فی الآخرین بھی تمام پیچھے آنے والوں کے، ان کے دین کو، ان کے طریقے کو ہم نے پیچھے آنے والوں کے لیے چھوڑا، کیونکہ دین تمام نبیوں کا ایک ہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین بھی چھوڑا، اور ان کی قوم کی ہلاکت اور تباہی جو تھی اس کا جو ہے ذکر جو ہے، یا اس کا جو تباہی کا جو منظر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے لیے چھوڑا ہے، کہ وہ اس منظر سے، اس واقعے سے اپنے آپ کی اصلاح کریں، اس کو سامنے رکھ کر کہ اگر ہم بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہم پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا جو طریقہ تھا، دین جو تھا، وہ پچھلوں کے لیے، اور جو ان کی قوم کے ساتھ برا جو ہے تباہی ہوئی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ سلام سلامتی ہے علی نوح اوپر نوح علیہ السلام کے، فی العالمین بھی تمام جہان والوں کے۔ انا بے شک ہم کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین تمام حقیقی نیکی کرنے والوں کو۔ جو بھی ایمان لانے کے بعد نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے
مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچاتا ہے اور ان کو کامیابیاں دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انہو بے شک وہ نوح علیہ السلام من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھے، المؤمنین حقیقی ایمان والوں میں سے۔ ثم اغرقنا پھر غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا ہم نے، الآخرین تمام دوسرے لوگوں کو، نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کے علاوہ جتنے بھی کافر تھے وہ سارے اس پانی میں ڈبو دیے گئے، غرق کر دیے گئے۔ وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ اور بے شک اس کے گروہ میں سے، شیعہ کے معنی گروہ جماعت، اور بے شک اس نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے لا ابراہیم البتہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اذ جاء ربہ جب آئے وہ اپنے رب کے پاس، بقلب ساتھ دل سلیم سلامتی والے کے، جب انہوں نے جو ہے اپنے دل کو اللہ کی توحید، اللہ کے حکموں کو قبول کرنے کے جذبے سے اپنے دل کو بھر لیا، تو ان کا دل جو تھا وہ سلامتی والا ہو گیا توحید کی وجہ سے، اور اللہ کے حکموں کی تعمیل کی وجہ سے ان کا دل جو تھا وہ سلامتی والا ہو گیا، اور یہ سلامتی کے سلامتی والے دل کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوئے۔ اس قالا جب انہوں نے کہا لأبی ہے بات سے اپنے باپ کے، و قوم ہی اور بات سے اپنے قوم کے، ماذا تعبدون کس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے تعلق جوڑنے کے بعد اپنے باپ جو بتوں کا پجاری تھا اور ان کی قوم جو بتوں کی پجاری تھی، انہیں کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ آئفکن آلہتن کیا جھوٹے معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے، عفق کے معنی جھوٹے، آلہتن معبود، کیا جھوٹے معبودوں کی جھوٹے معبودوں کو دون اللہ سوائے اللہ کے، تریدون تم ارادہ کرتے ہو، تم چاہتے ہو، تم جھوٹے معبودوں کو پسند کرتے ہو، چاہتے ہو اللہ کے علاوہ۔ فما ظنکم پس کیا گمان ہے تمہارا، کیا خیال ہے تمہارا، کیا ایمان ہے تمہارا، برب العالمین ساتھ رب تمام جہانوں کے۔ اپنی قوم سے ابراہیم علیہ السلام نے اور اپنے باپ مشرک سے سب سے کہا کہ تم اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، کیا خیال ہے، کیا نظریہ ہے، کیا ایمان ہے۔ فنظر پس دیکھا انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے، نظرتاً دیکھنا، فی النجوم بیچ ستاروں کے۔ قوم جو تھی وہ کھانے پکا کر جو ہے اور پلیٹوں میں ڈال کر جو ہے بت خانے میں جو ہے انہوں نے بتوں کے سامنے وہ پلیٹیں رکھ دیں، اور انہوں نے پھر جانا تھا دربار میں، جو قبر تھی کوئی اس وقت جس قبر پر وہ جا کر جو ہے وہ اس کی پوجا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، یا اور جو کچھ کرنا ہوتا تھا قبر پر جا کر، مزار پر جا کر وہ جاتے، حاضری دیتے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ آؤ چلیں بابے کے جو ہے قبر پر، مزار پر چلیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ستاروں کی طرف دیکھا اور فرمایا، وقال اور فرمایا، انی بے شک میں سقیم، میں بیمار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ یہ یاد رکھیں کہ ایک فرقہ ہمارے اندر جو ہے وہ جو ہے جھوٹ کو ثابت کرتا ہے کہ جی ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا لہٰذا جھوٹ بولنا جائز ہے۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور ہمارے ایک فرقے نے جو ہے اس سے یہ جھوٹ کو جو ہے جائز قرار دے دیا کہ جی ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ بالکل غلط ہے، انہوں نے 100% سچ کہا تھا۔ ہر شخص جو ہے دنیا میں آنے کے بعد
کسی نہ کسی معمولی بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا. انسان ہے، کھانے پینے میں اس کے کئی اس کے تکلیفیں ہو جاتی ہیں. گلا خراب ہو جاتا ہے، ریشہ ہو جاتا ہے، اس طرح پیٹ میں کوئی خرابی آ جاتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. ایک فرقہ وہ کہتے تھے جی ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا کہ میں بیمار ہوں، اور اس سے وہ تقیے کا مسئلہ وہ نکالتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ جائز ہے، نعوذ باللہ. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. حق تو یہ ہے جو اللہ فرما رہا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. اللہ کا پیغمبر جھوٹ کس طرح بول سکتا ہے؟ جب اللہ کہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر میری لعنت، میرا غضب، میرا غصہ نازل ہوتا ہے، تو پیغمبر کس طرح جرأت کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف جھوٹ بولے؟ وہ تو یہ ایک جھوٹ گھڑ لیا گیا ہے اپنی اپنے فائدے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی نہیں جھوٹ بولا. ہر شخص ہر شخص وہ ہر وقت کسی نہ کسی بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہو رہتا ہے. وہ اس لیے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے صحیح کہا کہ فقال، پس کہا ابراہیم علیہ السلام نے انی سقیم، بے شک میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا. فتولوا، پس انہوں نے منہ پھیرا عنہ، اس ابراہیم علیہ السلام سے، مدبرین، پیٹھیں دکھاتے ہوئے. وہ ان کو چھوڑ کر ان کی طرف پیٹھ کرتے ہوئے چلے گئے. مزار پر جس مزار پر جانا تھا، میلے پر جانا تھا، وہ چلے گئے چھوڑ کے ان کو. فراغا، پس لوٹے ابراہیم علیہ السلام الی آلہتہم، طرف ان کے معبودوں کے، جو ان کے بت خانے میں بت پڑے ہوئے تھے، رکھے ہوئے تھے. اور لوگ میلے میں جانے سے پہلے ان کے سامنے کھانے پلیٹوں وغیرہ میں رکھ کر گئے تھے برکت کے لیے. تو اس وہ بت خانے میں داخل ہو گئے. فراغا، پس لوٹے وہ الی آلہتہم، طرف ان کے معبودوں کی. فقال، پس کہا ابراہیم علیہ السلام نے، الا تاکلون، کیا نہیں تم کھاتے؟ یہ تمہارے سامنے کتنے لذیذ کھانے پڑے ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ تم یہ کھانے کھاتے نہیں ہو؟ الا تاکلون، کیا نہیں تم کھاتے؟ ما لکم، کیا ہے واسطے تمہارے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تنطقون، نہیں تم بولتے. مجھے بول کر بتاؤ، تمہارے سامنے اتنے مزیدار کھانے پڑے ہوئے ہیں اور تم کھاتے ہی نہیں ہو. بولو تو صحیح. اب بولنا انہوں نے کیا تھا؟ پتھر کے وہ بت بنائے ہوئے تھے، انہوں نے بات کہاں کرنی تھی. بس ابراہیم علیہ السلام کو پھر غصہ چڑھ گیا. فراغا، پس وہ شروع ہوئے، علیہم، اوپر ان کے، ضرباً، مارنا، بالیمین، ساتھ دائیں ہاتھ کے. دائیں ہاتھ میں کلہاڑا تھا. بس پھر بتوں کو کاٹنا شروع کر دیا، اور سب کے وہ کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ، کسی کی گردن کاٹ کر کلہاڑا جو تھا، وہ بڑا بت جو تھا، اس کے کندھے پہ رکھ دیا. فاقبلوا، پس وہ لوگ سامنے آئے، الیہ، طرف اس ابراہیم علیہ السلام کی، یزفون، دوڑتے ہوئے. وہ بت خانے کی طرف آئے، وہ بابے کے مزار سے واپس جلدی میں جائیں، اپنی پلیٹیں کھانے اٹھائیں جن کے اندر وہ بتوں نے برکت ڈالی ہے. تو جب آ کر دیکھا بت خانے کے اندر، تو وہ سارے ٹوٹے ہوئے تھے بت. لہذا پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے تو ان سے کہا کہ کیا یہ بت آپ نے توڑے ہیں؟ فاقبلوا، پس وہ سامنے آئے، الیہ، طرف اس ابراہیم علیہ السلام کی، یزفون،
دوڑتے ہوئے۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، ما ان کی، تنحتون جن کو تم تراشتے ہو، جو تم نے پتھروں سے تراش کر گھڑ کر بت بنائے ہیں، کیا ان کی تم پہ پوجا کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو کسی مصیبت آفت سے روک سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو، ان کی پوجا کرتے ہو تم۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، ما ان کی، تنحتون جن کو تم تراشتے ہو، پتھر تراش کر گھڑ کر جو ہے تم بت بناتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، وما، اور ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تعملون جن کو تم بناتے ہو، جن بزرگوں کے تم نے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، بت بنائے ہوئے ہیں، نیک لوگوں کے جو ماضی میں گزر چکے، وہ قومیں جو ہے، وہ نیک لوگ جو ہوتے تھے، ان کی محبت میں جب وہ فوت ہو جاتے تو ان کے بت بنا لیتے، محبت کرتے ان سے، پھر محبت کرتے کرتے جو ہے ان کی عبادت شروع کر دی انہوں نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ خلقکم، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تم کو، وما، اور ان کو بھی جن کو تعملون تم بناتے ہو، جن کو تم پتھروں سے گھڑتے ہو، بت بناتے ہو، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی وہ بت جو تھے اصل میں جو ہے فوت شدہ نیک لوگوں کی شخصیات کے مجسمے انہوں نے بنائے تھے، ان شخصیات کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا، جو جن نیک لوگوں کے یہ بت بنائے تھے، ان نیک لوگوں کو جو ہے بھی اللہ نے پیدا کیا تھا۔ قالو، کہا انہوں نے، ابنو، بناؤ، لہو، واس اس کے، بنیانن، ایک عمارت۔ اب انہوں نے جو ہے دوسرے مقام پہ جو ہے ذرا تفصیل سے واقعات، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے، یہ بڑا جو ہے جس کے کندھے پر کلہاڑی ہے، اس سے پوچھو، جس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے اس سے پوچھو، اگر نہیں بتا پاؤ تو جن کے اعضاء ٹوٹے ہیں ان سے پوچھ لو بھئی تمہیں کس نے مارا ہے۔ اب وہ اس بات پر، ابراہیم علیہ السلام کی بات پر وہ لاجواب ہو گئے کہ وہ تو بول کر بتا ہی نہیں سکتے، بے جان ہے، تو ہم ان سے کیا پوچھیں گے۔ باہر جاہل آدمی جو ہے جب اس کے پاس دلیل نہ ہو اور وہ کسی دوسرے کی دلیل قبول کرنے والا بھی نہ ہو تو پھر وہ جہالت پہ آ جاتا ہے۔ انہوں نے پھر کہا ایک دوسرے سے کہ ابنو، بناؤ، لہو، واسس، ابراہیم علیہ السلام کے بنیانن، ایک عمارت، ایک چار دیواری بناؤ، اس میں آگ جلاؤ، اس میں آگ میں ڈال کر ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، تاکہ یہ روز کا جو ہے خطرہ جو ہے ہمارے بتوں کے لیے یہ ختم ہو جائے۔ فَأَلْقُوهُ، پس ڈال دو اس ابراہیم علیہ السلام کو پھر جہیم، بیچ دہکتی ہوئی آگ کے۔ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے، اس لیے ان کو جو ہے آگ جلا کر چار دیواری کے اندر تو ان کو جو ہے اس آگ میں جلا دیا جائے۔ فَأَلْقُوهُ، پس ڈال دو اس ابراہیم علیہ السلام کو پھر جہیم، اس تیز آگ کے اندر۔ فَأَرَادُوا، پس انہوں نے ارادہ کیا بہی، ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے قیداً، تدبیر کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی تدبیر کا ارادہ کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ، پس بنا دیا ہم نے ان کو، الْأَسْفَلِينَ، حقیقی نیچے
نچلے درجے کے انسان، یعنی گھٹیا انسان بنا دیا ہم نے ان کو۔ ان کی تدبیر کامیاب نہیں ہوئی، ان کی تدبیر ناکام ہو گئی۔ اسفل کے معنی نیچے ترین، ناکام۔ وقالا، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے، انی بے شک میں ذاہب جانے والا ہوں، الی ربی طرف اپنے رب کی، سیہدینی جلد وہ مجھے ہدایت دے گا۔ اب جب جو ہے ان کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ چنانچہ وہ اللہ کی آگ سے جو ہے صحیح سلامت جو ہے وہ باہر نکل آئے۔ باپ نے جب وہ گھر گئے تو باپ کے پاس، تو باپ نے کہا کہ وہجرنی ملیہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ تو نے میرے بتوں کی جو ہے توہین کی ہے، معبودوں کی، ان کے بازو ٹانگیں توڑے ہیں، توہین کی ہے، اس لیے تو ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ تو بڑے ادب و آداب سے، عزت سے باپ سے رخصت ہوئے اور کہا کہ انی ذاہب، بے شک میں جانے والا ہوں، الی ربی طرف اپنے رب کی، سیہدینی جلد وہ مجھے ہدایت دے گا۔ میں اس بت خانے سے چلا جاتا ہوں، ایسی جگہ جہاں اللہ کی توحید ہو۔ میں اس شرک کی بستی کو جو ہے، شرک کے اس مرکز کو میں چھوڑتا ہوں، اور میں کسی ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ چنانچہ وہ ملک شام، یہ عراق میں تھے ان کا یہ گھر، عراق سے جو ہے ملک شام میں چلے گئے، اور وہاں جو ہے پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اے میرے رب، حب عطا کر دی واسطے میرے من الصالحین، حقیقی نیک لوگوں میں سے، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ تو جب عراق سے چلے ہیں ملک شام کی طرف، تو راستے میں ایک حکمران تھا جو لوگوں کی عورتوں کو جو ہے پکڑ کر ان کے ساتھ زیادتی کرتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس کے علاقے سے گزرے تو اس کے کرندوں نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو کہا کہ چلو تم بادشاہ کے پاس چلو۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلے گئے، اس کے دربار میں پہنچے تو اس بدبخت نے جو ہے ہاتھ آگے بڑھایا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی طرف، لیکن بازو جو تھا وہ پتھر بن گیا اللہ کے حکم سے۔ وہ ڈر گیا، معافی مانگی، اللہ سے توبہ کی، اور اپنی نوجوان بیٹی جو تھی وہ ان کی خدمت کے لیے حضرت سارہ، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ان کے ساتھ روانہ کر دی۔ چنانچہ حضرت سارہ نے جو ہے فوراً ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، کیونکہ غیر محرم جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے اسلامی شریعت میں، اس لیے انہوں نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی خادمہ جو تھی اس کا نکاح کر دیا، اور جب وہ بچے کی پیدائش کی امید سے ہوئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب سے کہ رب اے میرے رب، حب لی عطا کر واسطے میرے من الصالحین، حقیقی نیک بچوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ، پس خوشخبری دی ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو، بے غلام ساتھ بیٹے، حلیم حوصلے والے کے، برداشت والے کے۔ ہم نے ان کو جو ہے برداشت والے بیٹے کی خوشخبری سنائی، اسماعیل علیہ السلام کی، جن کو ذبح کرنے کی بہت بڑی آزمائش پر جو ہے انہوں نے صبر کیا کہ ابو جی جو آپ کو اللہ کا حکم ہے وہ کریں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔
اگر اللہ چاہتے ہیں کہ مجھے ذبح کیا جائے تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اور ماں جو تھی اسماعیل علیہ السلام کی، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، آپ جو ہے اللہ اگر کہتے ہیں ذبح کر دو تو کر دو، ٹھیک ہے، میں بھی راضی ہوں، میں بھی خوش ہوں۔ دیکھیں کتنی عظیم ماں ہے اور کتنی عظمت دی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوتے ہوئے، کتنا حوصلہ دیا، کتنا پختہ یقین اور ایمان عطا فرمایا کہ بیٹا جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے وہ بھی تیار ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہو گئے۔ یہ ماں کی تربیت ہے۔ آدمی کے مقابلے میں زیادہ اثر جو ہے ماؤں کا ہوتا ہے، کیونکہ آدمی تو گھر سے باہر جو ہے وہ مزدوری کے لیے جاتا ہے، سارا دن بچے جو ہے ماں کے پاس ہوتے ہیں، وہ ان کو جو ہے اچھی باتیں سکھا دے یا بری باتیں سکھا دے، ماں کا جو ہے اثر جو ہے وہ اولاد پر زیادہ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی تربیت کی تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، جو اللہ کہتے ہیں کر لو، میں صبر کروں گا۔ ان کی والدہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اگر اللہ چاہتے ہیں تو قربان کر دو۔ تو ماں جو ہے اس کی تربیت کا اثر زیادہ ہوتا ہے اولاد پر، وہ اولاد کو برباد کر دے یا اولاد کو سنوار دے، یہ ماں جو ہے اس کو وقت زیادہ ملتا ہے بچوں کی تربیت کا، اس لیے جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا فلما بجسد بالغ پہنچے اسماعیل علیہ السلام معاہو ساتھ اس ابراہیم علیہ السلام کے یا خاص کوشش کی عمر کو، بھاگنے دوڑنے کی عمر کو جب پہنچے اسماعیل علیہ السلام تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے یا بنیا، اے بیٹے میرے، انی بے شک میں دیکھتا ہوں فی المنام میں بیچ نیند کے یعنی خواب کے، انی کے بے شک میں اذبح کا میں ذبح کر رہا ہوں تجھ کو، فانظر پس تو دیکھ، ماذا ترا کیا تو رائے رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، 80 سال سے زیادہ عمر تھی، بڑھاپا تھا۔ تو نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر پس تو دیکھ، ماذا کیا ترا تو دیکھتا ہے یا تیری رائے ہے، تو کیا رائے دیتا ہے۔ کہا اسماعیل علیہ السلام نے یا ابت، اے میرے باپ، افعل تو کر لے ما تؤمر، جو تجھے حکم دیا جاتا ہے۔ ابو جی، جس بات کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے وہ کر لو۔ ستجد، جلد آپ پائیں گے نہیں مجھ کو، انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، من الصابرین، حقیقی صبر کرنے والوں میں سے۔ ابو جی، جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ حکم کی تعمیل کرو، میں صبر کروں گا، میں ہائے وائے نہیں کروں گا، اگر اللہ چاہتے ہیں میری قربانی تو دے دو، میں تیار ہوں۔ فلما پس جسد اسلما، وہ دونوں جھک گئے اللہ کے حکم کے سامنے۔ باپ بیٹا جب اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے منا کی مکہ سے
زمزم کے پاس جو ہے ان کا گھر تھا، وہاں سے مینا میں ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر چلے ہیں قربان گاہ جو ہے وہاں پر ان کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے اندر۔ اور جب جو ہے مکہ سے نکلے ہیں، مینا کی وادی میں داخل ہوئے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ بزرگ بن کر کہنے لگا کہ کوئی بیٹے کی بھی قربانی کرتا ہے بھلا، تم عجیب آدمی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کنکر اٹھا کر مارا کہ یہ شیطان ہے جو مجھے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ 3 دفعہ اس نے جو ہے بہکانے کی کوشش کی، تینوں دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پتھر مارے۔ تو آج حاجیوں کے لیے ستون بنے ہوئے ہیں، مکہ سے جب داخل ہوتے ہیں مینا میں تو داخل ہوتے ہی وہ ستون شروع ہو جاتے ہیں دائیں ہاتھ، جن کو جو ہے کنکریاں ماری جاتی ہیں، حاجی جو ہے کنکریاں مارتے ہیں۔ تو پھر جو ہے وہاں سے آگے چلے گئے، جو ہے مینا کا آگے جو قربان گاہیں تھیں، تو وہاں جا کر جو ہے وَتَلَّهُ اور لٹا دیا اس بیٹے کو لِلْجَبِينِ واسطے پیشانی کے، یعنی بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل جو ہے ان کو لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھنا کوئی آسان کام نہیں، بہت مشکل کام تھا۔ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، ان کو چہرے کے بل جو ہے لٹا دیا اور گردن پر جو ہے چھری چلانا شروع کر دی۔ لیکن جس رب نے آگ کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں ہے، اسی رب نے چھری کو حکم دیا کہ خبردار اسماعیل کا بال بھی نہیں کاٹنا۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے رہے، لیکن چھری جو تھی جو اللہ کے حکم کے تابع تھی وہ چلتی رہی گردن پر، لیکن اس نے بال بھی نہیں کاٹا۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ حق ہے۔ باپ بیٹے کی ماں اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی بہت بڑی آزمائش تھی یہ۔ چھری چلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جنت سے ایک مینڈا لے جاؤ، اس مینڈے کو چھری کے نیچے لٹا دو، اس کی گردن چھری کے نیچے کر دو اور اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکال لو۔ جبریل علیہ السلام مینڈا لے کر آئے، چھری کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو نکال کر مینڈے کی گردن چھری کے نیچے رکھ دی۔ جو ہی مینڈے کی گردن جو تھی چھری کے نیچے آئی، اللہ کے حکم سے چھری نے جو ہے ان کی گردن کو جو ہے کاٹ دیا، ذبح کر دیا اس مینڈے کو۔ اور جو ہی وہ مینڈا ذبح ہو گیا اس چھری سے، اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ اور پکارا ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو، اے یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، قد صدقتا، تحقیق تم نے سچ کر دکھایا ہے، الرؤیا، خاص خواب کو۔ اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے ہماری طرف سے جو خواب تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ انا بے شک ہم کذالک، اسی طرح نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین، تمام حقیقی نیکی کرنے والوں۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جو ہے بدلہ دیتے ہیں۔ ہم نے تمہاری آزمائش کرنی تھی باپ بیٹے کی اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی، تم کامیاب ہو گئے، ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی اور جنت سے مینڈا جو ہے بھیج کر جو ہے اس کو ذبح کروا دیا۔
اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا بے شک ہم کذالک، اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین، تمام نیکی کرنے والوں کو۔ انا ھذا، بے شک یہ، لہو، البتہ وہی ہے، البلاء، خاص مصیبت، خاص آزمائش، المبین، حقیقی واضح طور پر۔ اے ابراہیم، کھلم کھلا یہ بہت بڑی آزمائش تھی آپ لوگوں کی۔ اس آزمائش میں آپ نے جو اچھا رویہ دکھایا ہے، ہم نے آپ کو جو ہے بہت بڑی عظمت دی ہے۔ وفدیناہ، اور بدلہ دیا ہم نے اس کو بذبح عظیم، ساتھ قربانی بہت بڑی کی۔ اے ابراہیم علیہ السلام، ہم نے آپ کو بہت بڑی قربانی کا اجر و ثواب دیا ہے۔ تم ہماری آزمائش پہ پورے اترے۔ اندازہ فرمائیں کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ باپ، بیٹا اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، تینوں جو ہے ایک ہی ایمان، حوصلے اور یقین کے ساتھ جو ہے اللہ کے سامنے قربانی پیش کر رہے ہیں، اور اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی خاص آزمائش تھی، کھلم کھلی ہماری طرف سے۔ وفدیناہ، اور بدلہ دیا ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو بذبح عظیم، قربانی بہت بڑی کا۔ وترکنا، اور چھوڑا ہم نے علیہ اوپر اس کام کے، فی الآخرین، بھی تمام پیچھے آنے والوں کے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے ہم نے اس قربانی کو جو ہے قیامت تک جاری کر دیا، کہ جو بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کے طرز پر جو ہے بکرے، چھترے، گائے وغیرہ جو ہے، وہ اونٹ وغیرہ جو ہے وہ ذبح کریں قربانی کے لیے۔ یہ ہم نے جو ہے اس عمل کو ہم نے ترکنا علیہ، چھوڑا ہم نے اوپر ان کے، فی الآخرین، بیچ پیچھے آنے والوں کو۔ ان کے اس عمل کو ہم نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو ہے ہم نے حکم دیا کہ لوگ جو ہے جو صاحب استطاعت ہیں وہ قربانی دیں، بکرے، چھترے کی، گائے، اونٹ وغیرہ کی۔ سلام، سلامتی ہے، علی ابراہیم، اوپر ابراہیم علیہ السلام کے۔ اللہ کی طرف سے اللہ بڑے خوش ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا کہ تم پہ سلامتی ہو، تم نے ایک بہت بڑی آزمائش جو ہے اس میں سے تم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ فرمایا کذالک، اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے المحسنین، تمام حقیقی نیکی کرنے والوں کو۔ انہ، اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے تھے، المؤمنین، حقیقی ایمان والوں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہمارے حقیقی ایمان والوں میں سے تھی۔ وبشرناہ، اور خوشخبری دی ہم نے اس کو، بے اسحاق کا، ساتھ اسحاق بیٹے کے، نبیًا، جو نبی تھا، من الصالحین، حقیقی نیکوں میں سے۔ ادھر دوسری بیوی جو ہے سارہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسحاق بیٹا جو ہے اس کی خوشخبری دی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر، کہ ہم آپ کو جو ہے آپ کی دوسری بیوی سے ہم آپ کو اسحاق بیٹا عطا فرما رہے ہیں، اور وہ نبی ہوگا اور نیکوں میں سے ہوگا۔ وبارکنا، اور برکت ڈالی ہم نے علیہ اوپر اس کے، وعلی اسحاق، اور اوپر اسحاق علیہ السلام، ہم نے آسمان سے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر برکت نازل کی۔ برکت کیا ہے کہ ان کی آگے بنی اسرائیل نسل چلی ہیں، ان میں سے ہزاروں پیغمبر ہوئے، ہزاروں پیغمبر۔
یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے کہ ان کی نسل میں پیغمبر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ وبارکنا، اور برکت نازل کی ہم نے علیہ اوپر اس کے، وعلی اسحاق، اور اوپر اسحاق علیہ السلام کے، ومن ذریتہما، اور دونوں کی اولاد میں سے محسن، نیکی کرنے والے بھی تھے، وظالم، اور ظلم کرنے والے بھی تھے، لنفسہ، واسطے اپنی جانوں کے، مبین، کھلے طور پر۔ پھر ان کی نسلوں میں سے آگے جو ہے نیک لوگ بھی تھے اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بھی تھے، دونوں قسم کے لوگ تھے۔ میں یہاں پر جی ایک بات جو ہے ضروری وہ آپ کو جو ہے اب تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ 26 مئی یہ جو منگل کا روز آ رہا ہے، یہ سعودیہ میں 9 ذی الحج ہے، اور اس 9 تاریخ کو جو ہے تمام حاجی جو ہے میدان عرفات میں حاضر ہوں گے، اور میدان عرفات کی حاضری جو ہے حاجیوں کے لیے یہ سب سے بڑا عمل ہے، اور اس حاجیوں کی حاضری کے دن جو ہے اس کو یوم عرفہ کہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے حکم سے اپنی امت کو یہ فرمایا ہے کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ہے۔ یوم عرفہ، جس دن حاجی جو ہے میدان عرفات میں جائیں، حاضر ہوں، وہاں پر حج کا خطبہ سنتے ہیں، وہاں عصر نماز ظہر عصر قصر پڑھتے ہیں، اور پھر باقی ٹائم جو ہے سورج غروب ہونے تک جو ہے دعائیں کرتے ہیں، جبل رحمت کے پاس جا کر میدان عرفات میں دعائیں کرتے ہیں۔ پھر تو یہ دن جو ہے حج کے دنوں میں سے سب سے اعلیٰ دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جو ہے حکم تو نہیں میں کہہ سکتا، اور ترغیب بھی ہے کہ میدان عرفات میں جب حاجی جس دن جائیں 9 ذی الحج کو، یہ تاریخ جو ہے سعودیہ کی ہے، باقی ملکوں کی 9 ذی الحج تاریخ نہیں ہے۔ وہ سعودیہ میں جس دن 9 ذی الحج ہوگی اور جو ہے تمام حاجی میدان عرفات میں حاضر ہوں گے، تو اس دن کا روزہ جو ہے رکھا جائے۔ اور یوم عرفہ کا روزہ جو ہے ایک ہی دن ساری دنیا کے ایمان والے لوگ جو ہے وہ اس ایک ہی دن میں جو ہے روزہ رکھیں گے، اور حاجیوں کے ساتھ جو ہے روزہ رکھ کر شامل ہوں گے اجر و ثواب میں، اور ساری دنیا جو ہے اس یوم عرفہ کے دن حاجیوں کے میدان عرفات کی حاضری کے دن روزہ رکھ کے اس امت کے اتحاد اور اتفاق کو جو ہے وہ دنیا کو دکھائیں گے کہ اللہ کے ماننے والے جو ہے وہ ساری دنیا کے ایک امت ہیں، وہ سب جو ہے وہ آپس میں ایک ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ سارے اس حکم میں شامل ہو گئے۔ تو یہ یوم عرفہ کا جو جس دن حاجی میدان عرفات میں جاتے ہیں، یہ تاریخ جو ہے چاند کی، یہ سعودی عرب کی ہے، دوسرے ملکوں کی تاریخ نہیں ہے۔ یہ دوسرے ملکوں نے بھی حاجیوں کے میدان عرفات میں جانے کے دن والے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، اور ساری دنیا کے ایمان والے جو ہے وہ روزہ رکھیں گے، اور اس چیز کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں گے کہ ایمان والوں کی امت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے پیغمبر کو ماننے والی ساری امت جو ہے وہ ایک ہے، سارے جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کے حکم پر۔ تو یہ میدان عرفہ کا روزہ جو ہے، اس کا فلسفہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری امت جو ہے وہ ایک ہو جائے۔ حاجی بھی میدان عرفات کے دن جو ہے روزہ رکھیں، اور باقی دنیا کے لوگ جو وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں، وہ اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے ملکوں میں، اپنی بستیوں میں وہ بھی اس یوم عرفہ کا روزہ رکھ کر
اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب حاصل کریں اور اس امت کے اتحاد اور اتفاق کا جو ہے ثبوت دیں۔ یہ جو ہے یہ روزہ جو ہے جو منگل کا دن آ رہا ہے 26 مئی، قربانی سے ایک دن پہلے اس دن کا روزہ جو ہے رکھنا چاہیے۔ اس کا بہت بڑا جو ثواب ہے، جو رکھ سکتے ہیں اللہ نے ان کو تندرستی دی ہے ان کو ضرور رکھنا چاہیے۔ یہ نیکیاں جو ہے قیامت کے دن ان کا پتہ چلے گا کہ نیکیاں کتنی قیمتی ہیں۔ جب کسی کی ایک نیکی کم ہوگی کہ ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جہنم جا رہا ہو تو اس وقت اس کی حالت جو ہوگی وہ بڑی جو ہے قابل رحم ہوگی۔ اس لیے جو نیکی کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اب جب ہے جو ہے میں سبق کو جو ہے دوبارہ دہرا دیتا ہوں جی۔ رکوع نمبر 6 کے بعد وَلَقَدْ البتہ تحقیق نادا پکارا نا ہم کو نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ پس البتہ اچھے ہیں ہم، المجیبون حقیقی جواب دینے والے، پکار کو قبول کرنے والے۔ وَنَجَّيْنَاهُ اور نجات دی ہم نے اس نوح علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے ماننے والوں کو، من الکرب العظیم خاص مصیبت بہت بڑی سے۔ وہ مصیبت کون سی تھی کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر غرق کر کے ہلاک کر دیا، لیکن نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو جو ہے بچا لیا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ اور بنایا ہم نے اس کی اولاد کو، ہم وہی الباقین حقیقی باقی رہنے والے۔ وَتَرَكْنَا اور چھوڑا ہم نے علیہ اوپر اس کے، نوح علیہ السلام کے، فی الآخرین پیچھے آنے والوں کے، ان کے اس جو ان کا دین ہے نوح علیہ السلام کا، اس کو ہم نے پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے لازم کر دیا کہ وہ بھی نوح علیہ السلام کے دین پر عمل کریں۔ اور دوسرا ہے کہ ان کی قوم کی تباہی کا یہ مثال ہے، وہ بھی ہم نے لوگوں کے لیے چھوڑی ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ فرمایا سلام علی نوح، سلامتی ہے اوپر نوح علیہ السلام کے، فی العالمین بے تمام جہان والوں کے۔ انا بے شک ہم کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین تمام حقیقی نیکی کرنے والوں کو۔ انہو بے شک وہ نوح علیہ السلام من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھے، المؤمنین حقیقی ایمان والوں میں سے۔ ثم اغرقنا پھر ہم نے غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا، الآخرین تمام دوسرے لوگوں کو، یعنی تمام کافروں کو، مشرکوں کو ہم نے پانی کے اندر ڈبو کر صفایا کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ اور بے شک ان کے گروہ میں سے، شیعہ کے معنی گروہ، نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے، لا ابراہیم البتہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اذ جاء ربہ جب آئے وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس، بقلب ساتھ دل سلیم سلامتی والے۔ سلامتی والا دل کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر توحید ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ پر ایمان ہو، اللہ پر یقین ہو، ایمان خالص ہو جس دل میں، وہ دل جو ہے امن سلامتی والا ہوتا ہے۔ مومن کے معنی ہے امن دینے والا، جو لوگوں کو امن اور سلامتی دے، اس کا وہ ہوتا ہے مومن۔ مومن کے معنی ہوتا ہے لوگوں کو امن سلامتی دینے والا۔ جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرے، لوگوں کے ساتھ جو ہے بے رحمی کرے، لوٹ مار کرے، لوگوں کو جو ہے ظلم زیادتی سے جو ہے ان کی زندگی پر برباد کر دے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل جو ہے سلامتی والا ہو، امن و سلامتی والا ہو، اس سے کسی شخص کو جو ہے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، وہ ہوتا ہے سلامتی دل والا، اور وہ ہوتا ہے حقیقی ایمان والا۔ فرمایا کہ اس جا ربہ جب آئے وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس، بقلب سلیم ساتھ دل سلامتی والے۔ اس قال لابیہ جب کہا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام واسطے اپنے باپ کے، و قومی اور واسطے اپنی قوم کے، کیا کہا؟ ماذا تعبدون کن کی تم عبادت کرتے ہو؟
افکن آلہتن، کیا جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ افک مانے جھوٹ، آلہتن معبود، کیا جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ دون اللہ، سوائے اللہ کے، تریدون، تم ارادہ رکھتے ہو، کیا اللہ کے علاوہ جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنا چاہتے ہو؟ فما ظنکم، بس کیا گمان ہے تمہارا، کیا خیال ہے تمہارا، برب العالمین، ساتھ رب تمام جہانوں کے؟ فنظر، پس دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، نظرتاً دیکھنا، پھر نجوم، بھی ستاروں کے۔ جب قوم نے کہا جی آئیں چلیں وہ بابے کے مزار پر آج میلہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، فقال انی، بس کہا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، بے شک میں سقیم اور بیمار ہوں۔ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا انہوں نے۔ ہر شخص جو ہے بے شک معمولی سی بیماری تکلیف میں ہو، ہر شخص ہر وقت جو ہے بیمار ہوتا ہے، بے شک معمولی سی تکلیف ہو اس کو بیمار ضرور ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ فتولوا، پس وہ پھر گئے، انہو، اس ابراہیم علیہ السلام سے، مدبرین، پیٹھیں دکھانے والے بن کر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بھی میلے میں نہیں جانا، تو وہ ان کی طرف پیٹھ کر کے جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ میلے میں چلے گئے۔ فراغا، پس لوٹے ابراہیم علیہ السلام، الی آلہتہم، طرف ان کے معبودوں کی۔ فقال، پس کہا ابراہیم علیہ السلام نے، الا تاکلون، کیا نہیں تم کھاتے؟ قوم نے جو ہے بتوں کے سامنے کھانے پکا کر رکھے تھے برکت کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہو گئے کلہاڑا لے کر، اور ان سے کہا بھئی کھاتے کیوں نہیں تم؟ تمہارے سامنے کتنے مزیدار کھانے پڑے ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں؟ اب وہ تو بے جان تھے، پتھر کے بنے ہوئے تھے، انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ چڑھ گیا، انہوں نے کلہاڑی چلا دی تمام بتوں پر، سوائے اس ایک بڑے کے، سب کو توڑ کر رکھ دیا، اور کلہاڑی جو تھی وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دی، اور ان سے کہا کہ فقال الا تاکلون، کیا نہیں تم کھاتے؟ ما لکم، کیا ہے واسطہ تمہارے، لا تنطقون، نہیں تم بولتے؟ وہ بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کھانے پڑے ہوئے ہیں تمہارے کے سامنے، کیوں نہیں کھاتے ان کو؟ فراغا، پس شروع ہوئے، علیہم، اوپر ان کے، ضرباً، مارنا، بالیمین، ساتھ دائیں ہاتھ کے، دائیں ہاتھ میں کلہاڑا لے کر ان بتوں کو جو ہے کاٹنا شروع کر دیا۔ فاقبلوا، پس وہ لوگ سامنے آئے، الیہ، طرف سے ابراہیم علیہ السلام کی، یصفون، دوڑتے ہوئے۔ جب وہ واپس آئے بت خانے میں کہ اپنے کھانے کے پلیٹیں وغیرہ جو ہے ہم لے چلیں، برکت، بتوں نے برکت ڈال دیا، ان کو اٹھا کر گھر میں لے جائیں، تو دیکھا کہ بت جو ہے وہ تو کٹے پڑے تھے۔ اب وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپس میں کہنے لگے یہ کون ہو سکتا ہے؟ اور ان میں سے بعض نے کہا کہ ابراہیم نام کا ایک آدمی ہے جو ان بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہو سکتا ہو، وہ ان کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ابراہیم، یہ بتوں، ہمارے بتوں کو تو نے توڑا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی ان سے پوچھ لو، اور جس کے یہ جو بڑا ہے، جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، اس سے پہلے پوچھو، اگر وہ نہیں بتاتا ہے تو یہ جن کو مار پڑی ہے ان سے پوچھ لو بھی تمہیں کس نے مارا ہے۔ اب دلیل ابراہیم علیہ السلام کی بہت پختہ تھی، وہ شرمندہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم، آپ جانتے ہیں کہ یہ نہیں بولتے، لیکن غصہ جو ہے وہ نہیں ٹلا، اور انہوں نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، ما، ان کی، جن کو تنحتون، تم تراشتے ہو، پتھر تراش کر تم بت بناتے ہو، ایسے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو بے جان جو ہیں۔ واللہ خلقکم، اللہ نے پیدا کیا تم کو، وما، اور ان کو، تعملون، جن کو تم بناتے ہو، جن نیک لوگوں کے تم مجسمے بناتے ہو بتوں کی صورت میں، ان کا خالق بھی اللہ، ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور تمہیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ درمیان میں جو ہے یہ بے جان پتھر کے بت جو ہے یہ کہاں سے آ گئے؟ کالو، انہوں نے جواب تو کوئی نہیں سوجا ان کو، کالو، انہوں نے آپس میں کہا، ابنو، بناؤ، لہو، واسطے ابراہیم علیہ السلام کے، بنیان، ایک عمارت،
چار دیواری بناؤ اور اس میں آگ جلاؤ، فالقو ہو پس ڈال دو اس ابراہیم علیہ السلام کو پھر جہیم اس تیز آگ میں، بیچ تیز آگ کے۔ فارادو اللہ فرماتے ہیں پس انہوں نے ارادہ کیا قوم نے بہی ساتھ اس ابراہیم علیہ السلام کے قیدن تدبیر کرنے کا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا ارادہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فجعلناہم پس بنا دیا ہم نے ان کو الاسفلین حقیقی سب سے نچلے، یعنی بالکل ناکام اور ذلیل کر دیا ہم نے۔ وقال اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑے، باپ کو پتہ چلا، باپ نے کہا کہ ابراہیم تو نے میرے بت توڑے ہیں، ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں سے دور ہو جا، کبھی واپس نہ آنا میرے سامنے۔ اور بڑے ادب سے کہتے ہیں اچھا ابو جی میں چلتا ہوں، میں اپنے رب سے جو ہے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ بے ادبی نہیں کی، بے شک باپ کافر ہے، بے ادبی نہیں کی، باپ باپ ہے۔ اور جو کچھ ہم اپنی اولادوں کو باپوں کے بارے میں سکھاتی ہیں یہ عورتیں، اللہ معاف کرے۔ وقالا اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے انی بے شک میں ذاہب جانے والا ہوں الی ربی طرف اپنے رب کی، سیہدینی جلد وہ مجھے ہدایت دے گا۔ میں اپنا شہر چھوڑ کر ملک شام کی طرف جاؤں گا، بیت المقدس کی سرزمین میں میرا اللہ مجھے ہدایت دے گا۔ پھر دعا کرتے ہیں رب اے میرے رب حب عطا کر دی واسطے میرے من الصالحین حقیقی نیک لوگوں میں سے، نیک بیٹوں میں سے۔ تو جب راستے میں جو ہے حضرت حاجرہ جو ہے حضرت سارہ کی خادمہ کے طور پر جو ہے چل پڑی ملک شام کی طرف، تو جب وہ امید سے ہوئیں حضرت سارہ، میں نے پہلے بتایا کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ اپنی خادمہ جو بادشاہ نے ان کو دی تھی خدمت کے لیے، ان کا نکاح فوری طور پر ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا، کیونکہ غیر محرم ایک لمحہ بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، رہ سکتے۔ تو جب وہ امید سے ہوئیں تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے لیے جو ہے نیک اولاد میں سے عطا کر۔ فبشرناہ، اللہ فرماتے ہیں بس خوشخبری دی ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو بے غلام ساتھ بیٹے حلیم حوصلے والے کے، اسماعیل بیٹا جو بڑے ہی حوصلے والا تھا، جس نے قربان ہونے کے موقع پر جب بڑے حوصلے سے کہا کہ ابو جی جو اللہ کا حکم ہے کر دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، بہت حوصلہ۔ فلما بالغ معہ، پر جس پہنچے اسماعیل علیہ السلام معہ ساتھ اب اپنے باپ کے، السعی خاص بھاگنے دوڑنے کی عمر کو، کہا ابراہیم علیہ السلام نے یا بنیا اے بیٹے میرے، انی بے شک میں دیکھتا ہوں فی المنام میں بیچ نیند کے، خواب کے، انی کے بے شک میں اذبحہ کا میں ذبح کر رہا ہوں تجھ کو۔ فانظر پس دیکھ، ماذا کیا، ترا تو دیکھتا ہے، تو رائے رکھتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں خواب میں دیکھتا ہوں بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اے بیٹا مجھے بتا تیری کیا رائے ہے؟ کہا اسماعیل علیہ السلام نے یا ابت، اے میرے باپ، افعل تو کر ما تؤمر، جو تجھے حکم دیا جاتا ہے، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ابو جی کرو، ستجدنی جلد میں تو آپ پائیں گے مجھ کو انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے میرا صابرین حقیقی صبر کرنے والوں میں۔ ماں بھی بڑی عظیم نکلی تو اس نے بھی صبر کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لے جاؤ میرے بیٹے کو ذبح کر دو اگر اللہ چاہتا ہے تو۔ تینوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ فلما پر جس وقت اسلما، وہ دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، وَتَلَّهُ، اور لٹا لیا اس اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے، للجبین، ماتھے کے بل، پیشانی کے بل، ان کو ذبح کرنے کے لیے مکہ سے جو ہے مینا میں لے گئے، ان کو الٹا لٹا دیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانا شروع کر دی، لیکن چھری جو ہے وہ نہیں کاٹ رہی تھی، چھری کو اللہ نے حکم دیا تھا خبردار بالکل نہیں کاٹنا۔
جیسا آگ کو حکم دیا کہ میرے ابراہیم کو جلانا نہیں ہے۔ کائنات کی ہر چیز پر کنٹرول ہمارے رب کا ہے۔ مسلمانوں یہ شرک چھوڑ دو، توحید کی طرف آ جاؤ۔ ہر کائنات کی ہر چیز پر حکم جو ہے وہ اللہ کا چلتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں چلتا۔ مسلمانوں چھوڑ دو شرک کو، کفر کو چھوڑ دو۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور پکارا ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو، اے یا ابراہیم، یہ کہ اے ابراہیم علیہ السلام، قد صدقتا، تحقیق تو نے سچ کر دکھایا، الرؤیا، خواب اپنا، انا بے شک ہم کذالک، اسی طرح نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، تمام حقیقی نیکی کرنے والوں کو۔ ہم نے آپ کو بہت بڑا عزت اور مقام دیا ہے اب اس آزمائش میں۔ ان ھذا، بے شک یہ نہ ہوا، البتہ وہی ہے، البلاء، خاص آزمائش، المبین، خاص واضح کھلی۔ وفدیناہ، اور بدلہ دیا ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو، بذبح عظیم، ساتھ قربانی بڑی کے، ہم نے ان کو بڑی قربانی کا بدلہ دیا۔ وترکنا، اور چھوڑا ہم نے علیہ، اوپر اس کے، فی الآخرین، بھی تمام پیچھے آنے والوں، قیامت تک کے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، ایمان والے جو ہے، ان کے لیے ہم نے، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، ان کو ہم نے جو ہے قربانی کا حکم دیا کہ وہ بھی قربانی کریں۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے، کذالک، اسی طرح نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں۔ انہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام من عبادنا المؤمنین، ہمارے بندوں حقیقی ایمان والوں میں سے تھے۔ وبشرناہ، اور خوشخبری دی ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو، باسحاق، ساتھ اسحاق علیہ السلام کے، نبی بنا کر، من الصالحین، حقیقی نیکوں میں سے۔ اب اسماعیل جو ہے یہ تو ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور دوسری پہلی بیوی جو تھی سارہ، اس کے ہاں وہ بائیں تھی، کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اسحاق بیٹا عطا فرما دیا، اور ان کو نبی بھی بنایا اور نیکوں میں شامل کر دیا۔ وبارکنا علیہ، اور برکت ڈالی ہم نے اوپر اس کے، وعلی اسحاق، اور اوپر اسحاق علیہ السلام کے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی برکت نازل فرمائی۔ ان کی نسل میں سے ہزاروں پیغمبر جو ہوئے، ہزاروں، زیادہ جو ہے کثرت سے پیغمبر جو ہے بنی اسرائیل میں سے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، بیشتر ہزاروں پیغمبر۔ یہ اللہ کی برکت ہے۔ وبارکنا، اور برکت ڈالی ہم نے علیہ، اوپر اس کے، والا اسحاق، اور اوپر اسحاق علیہ السلام کے، ومن ذریتہما، ان دونوں کی اور اولاد میں سے، محسن، نیکی کرنے والے تھے اور ظالم، ظلم کرنے والے بھی تھے، نفس واسطے، اپنی جانوں کے، مبین، کھلے طور پر۔ ان کی نسلوں میں سے نیکی کرنے والے بھی تھے، اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے بھی تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔